علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امیر سنت کا ایک رسالہ ہے ضیاء درود السلام، اس میں حدیث نمبر 25 صفحہ نمبر 8 حدیث نمبر 25 فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ کریم اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں اس حدیث میں سنت سے مراد طریقہ ہے، اور طریقہ فرض، نفل، اعمال اور عقائد سب کو شامل ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجلس پر گزرے جہاں ایک گویہ جو سنگر یہ بہت اچھی آواز سے گا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش یہ آواز قرآن شریف پر استعمال ہوتی۔ یہ خبر جب گویے کو پہنچی تو اس نے سچی توبہ کی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگا، حتیٰ کہ قرآن کریم کا عالم اور قاری ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی قرآن پاک کی خوب سے خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح ہو شام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح ہو شام ہو جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال ہے، کچھ لوگ موبائل فون چلانے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، اس صورت میں نمازی کیا کرے؟ آپ رہنمائی فرما دیجئے۔
نمازی کچھ بھی نہیں کرے گا، نمازی اپنی نماز جاری رکھے گا. اب چونکہ وہ موبائل میں مصروف ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں تو اس پر گناہ بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا اہم میسج آ گیا ہو تو اس میں مصروف ہو، کوئی ایسا مصروف ہو، کوئی ایسا. بہرحال اگر مصروف ہے تو اس وجہ سے اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے کہ اس بیچارے کی توجہ ہی نہیں ہے. جی ہمارے رکن شروع کچھ فرمانا تھی، کیا فرمانا میں چاہیے؟ یہ گزارش کروں گا، کیا موبائل استعمال کرنے والے کو اگر ایمرجنسی نہ ہو تو مسجد میں موبائل استعمال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، اگر ایمرجنسی اگر نہیں ہے نا تو پھر تو جو ہے وہ موبائل استعمال نہ کرے وہی اچھا ہے، مسجد سے باہر نکل کر. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ظاہر ہے کہ اب حالات جو ہیں، اور یہ بھی تو باہر نکل کے کرے گا تو چھیننے کا خطرہ ہے. وہاں جی اپنے دو اسلام میں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے واقعہ، چھین لیا گیا موبائل. تو یوں اگر دیکھا جائے تو بھلے اگر مسجد میں اگر وہ ایک نظر دیکھنے کسی سے میسج آیا ہوا ہے، جیسے اپنے جو ذمہ دار ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب ہر ایک کو تو اتنے میسج نہیں آتے ہوں گے، میسیجز ظاہر ہے کہ مجھے تو آتے ہیں، تبھی یوں سمجھو 100 سے اوپر یا 100 کے آس پاس ہوں گے پینڈنگ میں. تو ہمیں یہ بات کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. بخیر ہمارا چھننے کا تو ڈر نہیں ہے الحمدللہ. تو یوں اگر دیکھا جائے تو جہاں اگر ایسے حالات ہو کہ وہاں چھننے کا ڈر ہے تو پھر وہ مسجد ہی میں دیکھ لے. مگر اب یہ بھی دیکھ لیں مسجد میں نکالا بتا ڈاکو مسجد ہی میں کہ وہ نوٹ کرنے آیا ہو کہ کس کے ساتھ موبائل ہے، تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے. اللہ کریم حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ رکھے. خیر اگر ایسی ضرورت نہیں ہے نا تو مسجد میں موبائل نہ نکالے، گھر جا کے نکال لے یا کسی محفوظ جگہ پہ چیک کر لے. خلیفہ اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ موبائل کی حفاظت کا کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں. اس میں یہی ہے کہ یا جلیل ہو جو وہ 10 بار پڑھ کر اس پہ دم کر لے. دوسرا یہ کہ صبح و شام یہ والا کا ورد کر لے نا 3 بار، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی مال محفوظ رہے گا، مال بھی، جان بھی اور آل بھی. حضور آپ کی بارگاہ میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی کافر ابھی مسلمان ہوا ہے تو اس کو بنیادی ارکان سیکھنے کے لیے کم از کم 3 سے 4 دنوں سے لگ جائیں گے، تو اس کے لیے اس کی 3 سے 4 دن کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ رمضان المبارک میں مسلمان ہوا ہے تو اس کے روزوں کا کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں. دیکھیں کہ اول تو یہ کہ جیسے ہی کافر مسلمان ہوگا نا تو پہلی فرصت میں اس کے ناک میں جو پانی چڑھوانا ہوگا. اس کو ہم کہیں گے اس طرح پانی چڑھا لو. یہ غسل تو عموماً ہر شخص کرتا ہی ہے، مسلم بھی غیر مسلم بھی. مگر مسلمان اور کافر میں یہ فرق ہے کہ مسلمان ناک پہ پانی چڑھاتا ہے جبکہ غیر مسلم نہیں چڑھاتا. اس کے ہم ناک پہ پانی چڑھائیں گے تاکہ اگر بے غسلہ تھا بھی تو اس کو غسل ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اگر ذرا کے احکام تو اس نافذ ہو جائیں گے. اب یہ کہ بات تجری سیکھنا شروع ہو، جب سیکھے گا تو زمانہ ایک کوشش میں نمازیں اس کی مانی جائیں گی، ہو جائیں گی نمازیں. یا تو ایک امام کے پیچھے پڑے، دوسرا ہے کہ روزے بھی وہ رکھے گا. بلکہ آپ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو پھر بھی جو ہے وہ سکھانے والے بہت ہیں. ایک شخص تھا، انگریز تھا، ساؤتھ افریقہ کا تھا، یعنی گوری چمڑی والا تھا. گوری چمڑی والا یعنی یہ تھوڑا پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں بلیک کے مقابلے میں، اور یہ تھوڑا جو ہے نا وہ اچھا وہ سرکاری پروجیکٹ تھا کسی برابر والے ملک میں. وہ ملک غریب تھا، اتنا مالدار نہیں تھا. وہاں کوئی پورے شہر کا کوئی پروجیکٹ تھا حکومتی سطح پر، تو وہ اس کو دیکھتا تو اس کا ہیڈ تھا. اس نے کوئی اسلام کے حوالے سے مطالعہ وغیرہ کیا ہوگا، اس کی ملاقات ہو گئی اسلامی بھائیوں سے، تو اس نے جو ہے وہ الحمدللہ الکریم اسلام قبول کر لیا. اچھا اسلام قبول کرتے ہی اس نے جو ہے وہ اسلامی احکام بھی سیکھنا شروع کر دیے، قرآن پاک پڑھنا بھی شروع کر دیا، سب کچھ اس نے جو ہے نا وہ سیکھنا شروع کر دیا. اسے 3 ماہ یہ زندہ رہا اور 13 شعبان المعظم اس کا انتقال ہو گیا. یہ پچھلے سال کی بات ہے. یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے. یہ حضور آپ نے ناک پہ پانی چڑھانے کا تو فرمایا، کلی کا کیوں نہیں فرمایا آپ نے؟ تو کلی بھی ذرا عموماً ہو ہی جاتی ہے، پانی پیتے ہیں تب بھی ہو جاتی ہے.
برش بھی تو کرتے ہی ہیں نا، تو اس میں بھی کلی تو کرتے ہیں. احمد رضا فرام لاہور. تصور شیخ، اس کو کس خاص وقت میں کیا جائے، کس طرح کیا جائے اور کس انداز میں کیا جائے؟ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، ولایت کا آسان راستہ، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. دوسرا الوظیفۃ الکریمہ، اس میں بھی اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اور آداب مرشد کامل، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. وقت وغیرہ سب مل جائے گا آپ کو. آپ کس انداز میں کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کرتا، حضور آپ تو میں ماشاءاللہ، باقاعدہ یوں میں نہیں کرتا. آپ تو جب چاہے زیارت اور دیدار کی الحمدللہ سعادتیں پاتے رہتے ہیں. تصور شیخ تو وہ جو دور بھی ہے ہر وقت سامنے نہیں ہے. بالکل. میرا نام محمد علی اصغر اطاری ہے. میرا تعلق کھوکھرا پارک 1 نمبر سے ہے. یا سیدی، میرا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے خواب میں دیکھ لے تو ان قریب ہے کہ وہ مجھے جاگتے میں بھی دیکھ لے. تو اگر کوئی شخص حضور کو خواب میں دیکھنے کے بعد حقیقت میں بھی دیکھ لے تو کیا وہ صحابہ کہلائے گا؟ کہ صحابہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ حضور کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ لے. بالکل حدیث پاک ہے کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں تو عنقریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا. تو اس کی بعض علماء نے شرح یہ فرمائی ہے کہ وہ جاگتے میں بھی دیکھے گا. اور رہا صحابیت والا، تو صحابیت کے لیے جو ہے نا، وہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ظاہری زمانہ تھا نا، اس میں جو ہے وہ زیارت کا ہے، اس میں صحبت پانے کا ہے، کہ اس میں جس نے صحبت حاصل کی حالت ایمان، اور حالت ایمان ہی میں دنیا سے وہ رخصت ہوا. یا سیدی، یہ رہنمائی فرمائیے گا، کچھ ایسے بندوں کو واقعات پڑھے بھی ہیں اس طرح کے اور سنے بھی ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو خواب میں دیکھا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے ما فعل اللہ بکا، تو وہ جو یا تو جنت میں ٹہل رہے ہوں گے، وہ بتائیں گے کہ ہمیں اس اعمال کی وجہ سے بخش دیا گیا. اسی طرح کچھ بدبخت بندے ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جن کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ معاملہ اس طرح ہے کہ پیچھے بہت سارے مراحل ہیں. قبر کا معاملہ بھی ہے، اسی طرح حشر کا معاملہ بھی ہے، پل صراط کا معاملہ بھی ہے. تو اس کو ایکسپلین فرمائیں کہ یہ پہلے ہی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو گیا. شب معراج کے قبر کیا کریں گے؟ تو 1400 سال پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرما لیا. بعض واقعات ہیں نا اس طرح کے کہ کچھ عورتیں تھیں جو لٹکی ہوئی تھی، کچھ کو غیبت کا عذاب، اور یہ ساری چیزیں بعض کو خواب میں دکھایا گیا. آئندہ جو ہونے والا ہے، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، وہ تو ان کا تو یہی کہ ما یعول کے تحت کہ آئندہ جو ہونے والا ہے. جو خواب میں دیکھا وہ خواب تو ویسے حجت نہیں ہے. دوسرا ہے کہ آپ نے وہ کہا نا کہ وہ بدبخت کو خواب میں دیکھا کسی، تو ہم اس کو خواب دیکھنے سے خالی اس کو بدبخت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خواب حجت نہیں ہے، یعنی خواب دلیل نہیں ہے. یعنی جیسے کسی نے اگر کسی کو خواب میں دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو اب یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ واقعی جنتی ہی ہے. ہاں، اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیکھا ہے تو پھر ایک الگ چیز ہے، اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. اب جو اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ دیکھا تو اب معاملہ الگ ہے. اچھا، اسی طرح کسی کو اگر جہنم میں دیکھا خواب میں، یا عذاب میں مبتلا دیکھا، تو یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ بدبخت ہے اور یہ عذاب میں مبتلا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل جو ہے جو خواب دیکھنے والا ہے نا، یہ اس کے لیے اشارہ ہوتا ہے کہ تم جو نا کسی غلط ڈگر پہ چلو، تم سدھر جاؤ. اللہ ہمیں محفوظ رکھے عذاب سے. حضور، میرا نام سید محمد حمزہ شاہ بخاری، میں کتب پور سادات سے حاضر ہوں 60 دن تربیتی کورس کے لیے. میرا سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی عمر 50 سال ہے، اس کی ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں اور آج کی نماز بھی قضا ہوئی ہے، تو کیا وہ آج کی نماز قضا نماز پڑھے گا یا پچھلی ساری پڑھے گا؟ آج کی نماز تو قضا نہیں ہوئی ابھی تک، عشاء کا وقت ہے،
تو وہ پہلے یہ عشاء کی نماز پڑھے گا، پھر بقیہ قضا کرے گا. اب اس میں یا تو یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ اب چاہے تو روزانہ 5 نماز ایک ساتھ پڑھے، یا پھر یہ بھی کہ صرف فجر کہ سب سے پہلی فجر، سب سے پہلی ظہر، یا سب سے آخری فجر، سب سے آخری ظہر، اس طرح کر کے وہ قضا کرے. قضا نمازوں کا طریقہ ایک رسالہ میرے سنت کا، اس میں اس کا طریقہ بھی موجود ہے. یا سیدی میرے ساتھ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے یہ ہو رہا ہے کہ رات کے دوران جو ہے مجھے عجیب مشکلات، جیسے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں کسی نہ کسی مشکل میں ہوں، کبھی میں کسی مشکل میں ہوں، کبھی کسی مشکل میں ہوں، اور رات اسی وجہ سے میرے کو نیند کے اندر کافی مسئلہ ہوتا ہے. تو کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ رات کو جو اس طرح کے خواب آ رہے ہیں کہ یہ کافی پریشانی ہو رہی ہے، اس سے طبیعت بھی ناساز ہو رہی ہے اس وجہ سے. اللہ کریم آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے، آپ کی یہ مشکل آسان فرمائے. روزانہ 400 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا سلام. اچھا، اگر کسی کو برا خواب آئے تو اس کے بارے میں کیا آداب ہیں کہ اپنا برا خواب بتایا جا سکتا ہے یا اس کو چھپانا چاہیے؟ تو بھول جانا چاہیے اور استغفار کرے. محمد ابراہیم اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان ضیاء مدینہ درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں. یا سیدی میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جائے اور اس کا نام نہ رکھا جائے، بعد میں اس کا نام رکھا جائے، تو کل بروز قیامت وہ کس نام سے اٹھایا جائے گا؟ کوئی شخص نہیں کہا جائے گا، کوئی بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد مر گیا، کہ بروز قیامت تو جو بھی جو ہے نا وہ باپ کی نسبت سے پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں. تو نام اس کا بھی رکھنا چاہیے، بلکہ جو کچا بچہ ہے اس کا بھی رکھنا چاہیے. یعنی ایسا بچہ کہ جو یعنی ابھی پورا ہوا نہیں تھا، کچا بچہ، اس کا بھی نام رکھنا چاہیے. اس کا نام ایسا رکھا جائے گا کہ جو مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہو، دونوں میں استعمال ہوتا ہو. عبد الرحمن اتاری، فیضان دیدار مصطفیٰ، موسمیات. یا سیدی آپ سے سوال یہ عرض کرنا تھا، کوئی شخص علم رکھنے کے باوجود اپنے والدین سے کی نافرمانی کرے، انہیں روکنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ سمجھے تو اسے کن الفاظ سے سمجھایا جائے؟ الفاظ تو وہی ہیں جو سمجھانے کے، اصل انداز کا مسئلہ ہے. جیسے نماز پڑھ لو، الفاظ تو یہ ہم کہیں گے. اب انداز دیکھا جائے گا، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، انداز ہے. انداز اچھے رکھنے کے باوجود بھی نہ سمجھے، اس کے لیے دعا کیجیے. میرا نام محمد عثمان اتاری ہے، میں پنجاب کے شہر منڈی باولدین سے آیا ہوں 63 دن کا مدنی کورس کرنے کے لیے. میرا سوال ہے کہ میرا دوست جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے، حفظ کر رہا ہے، اس نے 2 سپارے حفظ کر لیے ہیں، تو وہ آگے سے پڑھتا ہے تو اس کو پیچھے سے بھول جاتا ہے، تو اس کو حفظ چھوڑ دینا چاہیے یا آگے جاری رکھنا چاہیے؟ اگر ایسا ہے کہ وہ آگے جا کے حفظ جو ہے نا وہ برقرار نہیں رکھ سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ جتنا یاد کرے نا اسی کو یہ یاد کرتا رہے، آگے پھر مزید نہ بڑھے. میرا نام سراج الحسن بن محمد حسن، میں جامعۃ المدینہ احمد رضا کا متعلم ہوں. حضور ایک سوال عرض ہے کہ کسی کو سمجھایا جائے کہ آپ نماز پڑھیں، تو اس کے جواب میں وہ کہے کہ یہ نماز یعنی یہ لانتی نماز، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ معاذ اللہ اس طرح کہہ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا اور اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ کفر ہے نماز کو گالی دینا، یا یعنی کسی بھی عبادت کو گالی دینا جو نا یہ کفر ہے. تو بڑا بدبخت ہے جس نے، بہت بڑی بدبختی. اصلاح اس کی کس طرح کی جائے؟ اب اس کو یہی کہ پھر دیکھا جائے گا نا کہ وہ آیا کہ سمجھنے کے قابل ہے بھی نہیں، کہ جو انہیں نماز ہی کو معاذ اللہ وہ اس طرح کا کہہ رہے اور اس کی کس طرح اصلاح ہوگی، تو بڑا نہیں، یعنی دیکھا جائے گا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا کہ وہ ایسی کیا چیز ہے، اس کا ایسا کیا عمل ہے، اس کی کیا ایسی سوچ ہے، کیا اس کی ایسی صحبت ہے کہ جو نماز کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو دیکھا جائے پھر ذرا کہ جڑ کو پکڑا جائے گا اس کی، یعنی معاذ اللہ ڈائریکٹ نماز پر اٹک ضروری ہے دل میں سے. یہ تو یا شہدی میرا نام احمد رضا تاری ہے اور میں احمد رضا جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال عرض ہے کہ غسل کے اندر ترتیب سے غسل نہ کرنا،
तो ऐसे में गुस्ल हो जाएगा? बगैर तरतीके को गुस्ल किया, जैसे पेरे पुला बदन धो लिया, पानी बहा लिया, फिर ये कि उसने नाक में पानी चढ़ाया, फिर कुल्ली की, ये आपके मुराद है ना? जी जी जी। हाँ, वो गुस्ल हो जाएगा। मेरा नाम आफ्ताब रजा अत्तारी, मैं सफूरा गोट दोस्त मोहम्मद खासकली गोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। हुजूर आपसे सवाल था कि अक्सर लोग जब मैयत को दफनाने के लिए लेके जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि फजर की अजान देना लाजमी है। कब्र पर अजान देना मुस्तहब है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब मैयत को दफनाने जाएं, मैयत को दफना के उसके बाद जब उसके ऊपर अजान देते हैं तो लोग फजर वाली अजान दी जाए। फजर की अजान देना लाजमी है। नहीं, ऐसा तो ना कहीं पढ़ा ना सुना। या सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल है कि एक अच्छा आलिम बाअमल कैसे बना जा सकता है? जामिअतुल मदीना में इंशाअल्लाह करीम रहेंगे और जो इसके जद्वल के मुताबिक मदनी काफ़िलों में सफ़र करेंगे, इंशाअल्लाह करीम नेक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम अच्छा आलिम बनकर निकलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म के मोती दिलों में सजाए, इल्म के मोती दिलों में सजाए।